ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک چالاک اور مکار زمیندار رہتا تھا۔ گاؤں میں اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں۔ جب ضرورت مند اس کے پاس مدد کے لیے آتے تھے تو وہ مکاری سے کچھ رقم ان کو قرض دے دیتا تھا۔ ان کے کم تعلیم یافتہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رقم پر سود کی شرح بڑھاتا رہتا تھا۔ قرض کی واپسی کی رقم اتنی بڑھ جاتی تھی کہ اس کو واپس کرنا ناممکن ہو جاتا تھا اور آخر کار لوگوں کو اپنی زمین زمیندار کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ اب اس کی نظر ایک ایسی زمین پر تھی جس کی مالک ایک بوڑھی عورت تھی جو اس کے گھر کے پاس رہتی تھی۔ بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی کرتی تھی۔ زمیندار ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنا پا رہا تھا جس سے کہ بوڑھی عورت اپنی زمین اس کو دینے پر مجبور ہو جائے۔ آخر کار اس نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ پھر اس نے گاؤں کے ایک سرکاری افسر کو رشوت دے کر زمین کے جعلی کاغذات بنوائے۔ اسی سرکاری ملازم کے ساتھ وہ خاتون کے گھر گیا، اس کو زمین خالی کرنے کا نوٹس دیا۔ بوڑھی عورت یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے دلائل دیے کہ وہ اپنی ساری زندگی یہیں پر رہی ہے، یہ زمین اس کے آباء و اجداد کی ہے، یہاں اس کے پیارے دفن ہیں اور یہ زمین اس کو وراثت میں ملی ہے اور اب کوئی کیسے اس پر حق جما سکتا ہے۔ اس نے مقامی عدالت سے رجوع کیا لیکن زمیندار نے سب کو رشوت دے رکھی تھی اور اس نے جعلی ملکیت کے کاغذات پیش کیے۔ بالآخر عدالت نے زمیندار کے حق میں فیصلہ دیا۔ غمگین بوڑھی عورت اپنا گھر خالی کرنے کی تیاری کر رہی تھی اور زمیندار اور اس کا ملازم اس کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت جس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اس نے جاتے ہوئے جاگیردار سے کہا، جناب، آپ نے میرے سے ہر چیز چھین لی ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی ادھر گزاری لیکن اب میں جا رہی ہوں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں میں بچپن میں کھیلتی تھی، اپنے خاندان کے ساتھ بڑی ہوئی۔ یہ مٹی مجھے بہت پیاری ہے۔ ہم سب اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی اس سے لگاؤ ہو سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیں تو میں مٹی سے بھری ہوئی ایک ٹوکری اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کو دیکھ کر مجھے اس جگہ کی یاد آتی رہے گی جب تک کہ میں سکون سے مر نہیں جاتی۔ زمیندار سوچنے لگا کہ میں نے اس کی ساری زمین بغیر رقم دیے اپنے نام کروا لی ہے، اب اس کو مٹی کی ایک ٹوکری لے جانے دیتا ہوں تاکہ یہ خاموشی سے یہاں سے چلی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی ٹوکری مٹی سے بھر لو۔ بوڑھی عورت مٹی سے اپنی ٹوکری بھرنے لگی۔ اس نے ٹوکری زیادہ بھر لی اور اس کو اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اس نے زمیندار سے کہا، جناب، کیا آپ اپنے ہاتھ سے اس مٹی کی ٹوکری کو میرے سر پر رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ زمیندار اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اے بوڑھی عورت، کیا تم نے اس ٹوکری کو بھرنے سے پہلے کچھ نہیں سوچا؟ تمہیں اس کو اٹھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تم اس کو اپنے ساتھ کیسے لے کے جاؤ گی؟ آنکھوں میں آنسو لیے بوڑھی عورت بولی، زمیندار صاحب، میں اس ساری زمین کی مالک تھی، میں نے اپنی ساری زندگی اسی زمین پہ گزاری ہے، پھر بھی مجھے مٹی سے بھری ہوئی ایک ٹوکری لے جانے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے، جبکہ میں ابھی تک سانس لے رہی ہوں۔ میں اس کو تب بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی جب میں فوت ہو جاؤں گی۔ جناب، آپ کے پاس دوسروں کی بہت ساری زمینیں ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ کیسے لے کے جاؤ گے؟ یہ سن کر جاگیردار کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے بوڑھی عورت سے معافی کی التجا کی۔ زمیندار نے اس کی زمین واپس کر دی اور اسے یہاں خوشی خوشی زندگی گزارنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا اور بوڑھی عورت خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لالچ اور دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ شکر ادا کریں اور خوشی خوشی زندگی گزاریں۔